ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا ند له لا ضد له لا مثال له لا مثيل له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعيالنا ومعيننا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اور بابرکت ہے وہ محفل جس میں اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ایسے جمع ہو جائیں جن کا مقصد دین کی باتیں سننا اور ان پر عمل کرنا ہو۔ آج کا یہ اجتماع خدا کرے کہ اسی نوعیت کا ہو۔ آمین۔ ہم سب سے پہلے اپنے آقا و مولا مدنی تاجدار سیاح لامکان شہنشاہ دو جہاں سید الانس والجان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے ہیں۔ درود پڑھیے۔ مکرم و محترم جناب امام صاحب، علماء کرام، حاضرین مجلس، درود و سلام کے سلسلے میں ایک بات میں گوش گزار کر دوں۔ اہل سنت و جماعت کی محفلوں میں اور مجلسوں میں کثرت سے درود خوانی ہوتی ہے اور ہم لوگ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پہنچتا رہتا ہے اور پہنچانے کے لیے فرشتے موجود ہیں، لیکن آج کی صحبت میں میں دلائل الخیرات شریف کی ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں،
اور درود و سلام ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور ہمارے درود کو یا رسول اللہ آپ سن لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے متعلق مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یا رسول اللہ جو آپ سے قریب نہیں آپ سے دور ہیں اور سینکڑوں اور ہزاروں میل دور ہیں، اور آنے والے زمانے میں وہ لوگ آتے رہیں گے اور درود و سلام عرض کرتے رہیں گے، تو یا رسول اللہ کیا ان کے درود کو بھی آپ سن لیں گے؟ کتنا عجیب و غریب سوال صحابی کی طرف سے پیش کیا گیا۔ دلائل الخیرات شریف انتہائی معتبر کتاب ہے اور تمام صوفیاء کاملین اور ہر سلسلے کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے جو جواب عطا فرمایا وہ عجیب و غریب جواب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، بات یہ ہے کہ تم جو درود پڑھتے ہو اسے بھی میں سنتا ہوں، اور قیامت تک جو میرے غلام آئیں گے جو درود پڑھتے رہیں گے ان کے متعلق اتنی بات سن لو کہ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی۔ فرمایا کہ جو محبت والے ہوں گے، جو دل والے ہوں گے، ان کے درود کو میں سن لیا کرتا ہوں۔ میرے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کا دلی تعلق ہو اور ربط ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے غلاموں کے درود کو سن لیتے ہیں۔ پھر درود پڑھیے۔ جناب والا، ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فقیر اور نیک بندہ جب ہماری صحبت میں آ جائے تو اس کے متعلق کچھ اچھے خیالات ہم قائم کر لیتے ہیں اور ہماری زبان سے منقبت اور تعریف کے کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ حضور والا، میں اپنی پوزیشن بالکل ظاہر کر دوں آپ کے سامنے کہ بس صرف بات اتنی ہے کہ سیدھا سادہ مسلمان ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے، اور شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کا ایک ادنا کتا۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، حضور کی مدح و ثنا کرتے ہیں، حضور کی منقبت کرتے ہیں، اس منقبت سے اور اس مدح و ثنا سے بعض لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑھاتے ہیں یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں آپ سے عرض کروں کہ حضور والا، سرکار دو عالم کو دنیا میں نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے، نہ کسی میں بڑھانے کی ہمت ہے نہ کسی میں گھٹانے کی ہمت ہے۔ تو یہ بات تو غلط ہی ہے، بڑھانے والے نے ان کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس جیسا کوئی بڑھا ہی نہیں سکتا، اور اگر دنیا والے سب مل کر اگر گھٹانا چاہیں تو ان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ بات جو ایمان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، حضور کی مدح و ثنا بیان کرتے ہیں، حضور کی منقبت کرتے ہیں، تو یاد رکھو میرے دوستو، اس منقبت کی وجہ سے، اس تعریف کی وجہ سے خود اللہ تبارک و تعالی ہمارے رتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم خود حضور کی تعریف کر کے اپنے رتبے کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ جو نبی کی تعریف کرتا ہے تو نبی کی تعریف کرنے والا دین و دنیا میں اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ بزرگوں، عزیز و دوستو، ان مختصر سی باتوں کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی دین کے متعلق اور اسلام کے متعلق ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں، حضور کی لائف میں
تمہارے لیے بہترین اگزامپل، بہترین مثال اور بہترین نمونہ ماڈل موجود ہے۔ اس موقع پر آپ سے یہ مجھے عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین اور اسلام کو پیش فرما رہا ہے۔ قرآن کے انداز بتا رہے ہیں کہ قرآن دنیا والوں کے سامنے دین کو اور اسلام کو پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن کیسے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دین کے طلب کرنے والوں، اسلام کو چیک کرنے والوں، اسلام کو دیکھنے والوں، اگر تمہیں اسلام کو دیکھنا ہے، اگر تمہیں دین کو دیکھنا ہے، تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے لاؤ۔ جب تم حضور کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لو گے، گائیڈ بنا لو گے، تو اس وقت تمہیں اسلام کامل خود بخود مل جائے گا، ہاتھ آ جائے گا۔ اس موقع پر اس بات کو یاد رکھیے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دنیا کے سامنے توحید کو پیش کیا، اور آپ نے پوری قوت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ اپنی قوم کو بلایا۔ عزیزو بزرگو، ذرا خیال تو کرو کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک فارمولہ پیش کر رہے ہیں، اور وہ فارمولہ اسلام کا فارمولہ ہے، دین کا فارمولہ ہے، اور پھر کس کے لیے؟ ان قوموں کے لیے کہ جن کا کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں، جن کے پاس کوئی فارمولہ نہیں، بگڑی ہوئی قوم ہے، وہ قوم جو برباد ہو چکی ہے، وہ قوم جو بیڈ کیریکٹر کے آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہے، وہ قوم جس میں کوئی اخلاق کا کوئی چیپٹر باقی نہیں رہا، وہ قوم جو محبت سے خالی ہے اور دنیا بھر کی برائیوں کا مجموعہ ہے، اس قوم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا مشن کو لے کر آئے۔ جناب والا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور حضور کے جو کمالات ہیں وہ تو اللہ جانے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے، یا صحابہ جانے، لیکن ہم یہ عرض کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر کہ صرف ایک ہی چیز کو آپ دیکھیے اور غور کیجیے کہ اسلام کا فارمولہ پیش کر رہے ہیں، اور اس کے سامنے امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، رومی بھی ہے، حبشی بھی ہے، مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، مختلف قومیں، مینٹل پوزیشن ان کی الگ الگ، اوپینین الگ الگ، خیالات الگ الگ، رسم و رواج الگ الگ، ملک اور تہذیب ان کی الگ الگ، سرکل الگ الگ، کلچر الگ الگ۔ ذرا خیال تو فرمائیے کہ ایک ہی فارمولہ، لیکن وہی فارمولہ غریب کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، چھوٹے کے لیے بھی ہے، بڑے کے لیے بھی ہے، مکی کے لیے بھی ہے، مدنی کے لیے بھی ہے، رومی کے لیے بھی ہے، حبشی کے لیے بھی ہے۔ اے آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ آپ کا اعجاز ہے اور آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا فارمولہ پیش کیا کہ جس کے سامنے عربی بھی جھک گئے اور عجمی بھی جھک گئے اور مکی اور مدنی سب نے سر کو جھکا دیا، ورنہ دنیا میں کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو ایسا فارمولہ پیش کرتا کہ جس کے اوپر پوری کی پوری دنیا متفق ہو جاتی۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب حال ہے۔ سب کو بلایا۔ آج میرے دوستو، اگر ہم کوئی پروگرام پیش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، سوسائٹی کو دیکھیں کہ سوسائٹی کیسی ہے۔ آج ہم سوسائٹی کو چیک کرتے ہیں۔ آج کی دنیا کے اندر پہلے منہ دیکھا جاتا ہے، پھر بات کی جاتی ہے۔ آج کی دنیا کے اندر ماحول کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جناب والا ہماری زبان کھلتی ہے۔
لیکن مسلمانوں، اے دربن کے رہنے والوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قسم خدا کی ذرا اس سینری کو دیکھو، اس اسٹیج کو دیکھو، اس ماحول اور سوسائٹی کو دیکھو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے ہیں اور آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی بھی تو ایسا نہیں کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دے دے. نہ وہاں میرے دوستو میجورٹی ہے، نہ وہاں میرے دوستو سوسائٹی ہے، نہ وہاں کوئی کمیٹی ہے، کچھ بھی نہیں. سب کے سب مخالف ہیں، ماحول بھی خراب ہے، سوسائٹی بھی خراب ہے اور کوئی بھی ماحول نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کا رسول انتہائی مضبوطی کے ساتھ فاران کی چوٹی پر کھڑا ہے اور تمام قوموں کو بلا رہا ہے، آ جاؤ ادھر. نتیجہ کیا نکلا کہ اظہار حق کے لیے نہ تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ میجورٹی کیا کہتی ہے، میجورٹی کیا چیز ہوتی ہے، نہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ماحول کیا کہتا ہے، نہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ سوسائٹی کیا کہتی ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ کیا کہتا ہے. اس واقعے کو آپ دیکھ چکے ہیں، میدان کرب و بلا کو آپ دیکھ لیجئے کہ یزیدی ہزار ایک طرف تھے اور علی کا لاڈلا ایک طرف تھا. میجورٹی یہ کہتی تھی کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے، لیکن علی کا لاڈلا اور نواسے رسول اپنی استقامت کے ساتھ موجود تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں لگ جائے، یہ کیسے ہوگا. میرے دوستو، جہاں حق کا سوال آتا ہے وہاں یہ میجورٹی اور سوسائٹی اور ماحول یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فارمولے کو ختم کر دیا اور آپ کھڑے ہو گئے اور سب قوموں کو آپ نے بلایا. اے مکے والو، میرے عزیزوں رشتہ داروں، سب آ جاؤ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ذرا اسے دیکھو کہ بلانے کے بعد حضور نے کیا کیا. بلانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تم لوگ کلمہ پڑھ لو یا اللہ پر ایمان لاؤ، فوراً یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آفر کیا اور کہا کہ بتاؤ تم میرے متعلق کیا کہتے ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائف کا یہ چیپٹر بڑا رنگین ہے، بڑا شاندار ہے. اسلام کو پیش کرنے سے پہلے، توحید کو پیش کرنے سے پہلے حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ بتاؤ میرے متعلق تم کیا کہتے ہو. میرے دوستو، عجیب و غریب بات ہے. اور پھر وہ لوگ جو سرکار دو عالم کے سامنے کھڑے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے کہ جن کے سامنے حضور کا بچپن گزرا، جن کے سامنے حضور کی جوانی گزری، جن کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی گزری. اسی لیے تو میرے دوستوں میں کہتا ہوں کہ خداوند عالم تو یقیناً علام الغیوب ہے اور پاک ہے اور بے عیب ہے، لیکن اے خداوند عالم تیرے اس کرم کا کیا کہنا کہ تو نے اپنا محبوب اور اپنا نبی بھی ایسا بھیجا کہ جو اپنی شان کے اعتبار سے پاک ہے اور بے عیب ہے. آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا دنیا کے سامنے. اے مکے والوں، کوئی عیب ہے میرے اندر؟ کوئی ویک پوائنٹ ہے؟ اللہ اکبر. اس ویک پوائنٹ کے متعلق ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ایک دن ابو جہل اور ابو سفیان، حضرت ابو سفیان اس وقت کافر تھے، ایمان سے مشرف نہیں ہوئے تھے، تو اپنے کفر کے زمانے میں اور ابو جہل دونوں مل کر کے مکے سے باہر ایک پہاڑی کی طرف نکل گئے اور ابو سفیان نے کہا، حضرت ابو سفیان نے کہا کہ اے ابو جہل، عجیب بات ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو تیرے پاس کوئی پروف ہے؟ بھائی کیوں مخالفت کرتا ہے؟ تو تیرے پاس کوئی پروف ہے؟ اگر کوئی ویک پوائنٹ، کوئی گندی بات، کوئی ان کے کیریکٹر میں کوئی ایسی چیز ہو تو مجھے بتا دے تاکہ میں جا کر کے
काबे के चारों तरफ जो रहने वाले लोग हैं हम उनको जाकर के ये ऐलान कर दें कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कोई खराबी पाई जाती है, इसलिए ये नबी नहीं हो सकते। अबू जहल कोई बात तो बता दे। मेरे दोस्तों, ये तो दुनिया का कायदा रहा है कि दोस्त जो है दोस्त को अच्छा कहा करता है, लेकिन जरा इस कमाल को देखते जाओ कि दुश्मन की जबान से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात गोई हो रही है। अल्लाह। अबू सुफियान ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस वक्त उन्होंने ये सवाल किया तो अबू जहल कहने लगा कि भाई तुम्हारा सवाल अजीबो गरीब है और बात तुम बिल्कुल ठीक कहते हो कि अगर इनकी जिंदगी में कोई ऐब हमें मिल जाए तो हम आसानी से मक्के वालों को ये कह सकते हैं कि ये एपोस्टलहुड और प्रोफेटहुड के ये काबिल नहीं, नबूवत के ये काबिल नहीं हैं। कोई ऐब निकल जाए तो बात तो बड़ी अच्छी है। तो दोनों ने ये मशवरा किया कि अच्छा उनका जो बचपन है, जो चाइल्डहुड है, बचपन है, और हम उसमें जरा देखें, शायद कोई ऐसी बात हमें नजर आ जाए कि जिसकी वजह से हम ये कह दें कि ये नबूवत के काबिल नहीं। मेरे दोस्तों, ये दोनों वो हैं कि जिनके सामने हुजूर का बचपन गुजरा है। हम अपने बचपन को देखें, दुनिया भर की खराबियां हमारे अंदर होती हैं, न पाकी का ख्याल है न नापाकी का ख्याल है, हर चीज के अंदर बदएहतियाती होती है, माँ बाप के सहारे पर हम लोग होते हैं। अबू जहल ने सर को झुकाया और सोचने लगा। शैतान ने उसके जहन में बहुत सी बातें डाली और वो सोचता गया, सोचता गया, सोचता गया। लेकिन मेरे दोस्तों, वो अबू जहल यकीनन अबू जहल था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल वो अरब के लोग थे, झूठ उस वक्त उसकी जबान पर न आ सका। थोड़ी देर के बाद जब उसने सर को उठाया तो अबू सुफियान से उसने कहा कि भाई, मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा के बचपन को देखा, हमने उन्हें आमना की गोद में देखने की कोशिश की, हमने उन्हें हलीमा सादिया के कबीले में हमने देखने की कोशिश की। मेरा फिक्र, मेरा ख्याल हर जगह उनको देखता रहा। लेकिन ए अबू सुफियान, मैं बड़ी सफाई से ये कहना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन बेऐब और पाक है, उसमें कोई ऐब नजर नहीं। कौन कह रहा है? मेरे दोस्तों, जो कुफ्र की दुनिया का बादशाह है और इस्लाम को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी कुव्वत है अबू जहल, वो कहता है कि ए अबू सुफियान, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बचपन में तो कोई ऐब नजर नहीं आता। तो अबू सुफियान ने कहा कि अच्छा भाई, कोई बात नहीं, अगर बचपन में ऐब नजर नहीं आता तो जवानी में तो उयूब होते हैं, जवानी को देखो, शायद इसमें कोई ऐब नजर आए। मेरे दोस्तों, उसने जवानी को चेक किया, जवानी को देखा। अबू जहल सोचता रहा। उसने देखा कि मक्के मुअज़्ज़मा की गलियों में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरते हुए जा रहे हैं। अरब की हसीन व जमील और नौजवान लड़कियां दरवाजों पर खड़ी हैं और हर लड़की की ख्वाहिश ये होती है कि काश हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर उठाकर देख लें। मगर अल्लाह का रसूल अल्लाह का नाम लेते हुए, अपने रब को याद करते हुए गारे हिरा की तरफ जा रहे हैं। देखने वालों ने देखा कि रास्ते में अगर पत्थर नजर आया तो उसे आपने हटा दिया, अगर कांटा नजर आया तो उसे आपने अलग कर दिया। वो लोग जो सरकारे दो आलम के रास्ते में कांटे बिछाया करते थे, सरकारे दो आलम के रास्ते में पत्थर रख दिया करते थे,
لیکن ابو جہل نے دیکھا کہ ان کی جوانی عجیب و غریب جوانی ہے، اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور وہ بھی جوانی کہاں کی؟ مکے کی جوانی میرے دوستو، کہ اللہ کے گھر کو انہوں نے کلب بنا رکھا تھا، وہ ڈانسنگ ہاؤس تھا اور ڈرنکنگ ہاؤس تھا، وہاں میرے دوستو پیتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، ناچتے بھی تھے، کوئی ایسی بری بات نہ تھی جو کعبے کے اندر یہ لوگ نہ کرتے ہو، اور اس خدا کے گھر کو 360 بتوں سے پامال کر رکھا تھا۔ اس ماحول اور سوسائٹی کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو دونوں آدمی چیک کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ اے ابو سفیان، ان کی جوانی میں بھی ہمیں کوئی چیز نہیں ملی۔ حضور والا بتانا یہ ہے کہ دشمن کو بھی سرکار دو عالم کی زندگی میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ دشمن کی نظر میں بھی بے عیب ہے اور پاک ہے اور صاف ہے۔ چنانچہ حضور میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے سب کو فاران کی چوٹی پر، ماؤنٹ آف فاران پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے تم کیا کہتے ہو، میں کیسا ہوں، کون ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ اے محمد، آپ بڑے اچھے ہیں، محمد صادق الوعد الامین، آپ وعدے کے سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ آپ کی زبان سے ہم نے نہیں سنا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو بتاؤ، تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ اے محمد عربی، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، جب آپ کی زبان سے میں یہ بات سنوں گا تو میں تسلیم کر لوں گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس پوائنٹ کو دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائف کا یہ کارنر عجیب و غریب ہے کہ دشمن جو ہیں وہ بھی تصدیق کر رہے ہیں آپ کی صداقت کی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو ایمان لے آؤ، اللہ کو ایک مان لو، اللہ ایک ہے، سبحان اللہ۔ اسی حقیقت کو قرآن نے بھی بیان کیا کہ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، آپ کہہ دیں۔ سورہ اخلاص اور اس کی آیت کہ آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اپنی توحید کا اعلان کرا رہا ہے، مگر کس کی زبان سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے۔ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ وہاں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر حضور فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ، اے میری قوم تم کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو پھر کیا ہوا میرے دوستو؟ بدلتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، بدلتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہ کچھ کام آتی ہے قول اور حجت، نہ کچھ کام آتی ہے قول اور حجت۔ جب آدمی کی نیت بدل جائے تو پھر اس وقت آپ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، کچھ بھی آپ پڑھتے رہیے، کسی پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ابھی وہی قومیں کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، لیکن جب حضور نے ایک سچی بات کہہ دی، جب حضور نے اسلام کو پیش فرمایا، تو اب وہی قومیں ہیں کہ کہہ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ ان کا دماغ صحیح نہیں، کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ بہت برے ہیں، جو کچھ ان کے منہ میں آیا وہ کہتے رہے، مگر آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی، اور آپ نے پوری قوت کے ساتھ اور پورے ارادے کے ساتھ آپ دین کو پیش کرتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ وہاں برادری کا بھی معاملہ تھا، فیملی کا بھی معاملہ تھا، خاندان کا بھی معاملہ تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دبایا جاتا رہا کہ اے نبی محترم آپ سب کچھ کہیں
مگر ہمارے خدا کے متعلق آپ کچھ نہ کہیں، یہ 360 کے مقابلے میں جو آپ ایک کو پیش کرتے ہیں بس یہ نہ کہیے۔